جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، میرا چینل ریگولرلی واچ کر رہے ہوں گے۔ پلیز جب بھی ویڈیو دیکھیں تو فل واچ کریں پلیز، کیونکہ اینڈ میں اس کا رزلٹ شروع میں تھوڑا سا تعارف ہوتا ہے، مڈل میں ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کو کوئی بھی ایپیسوڈ اس کی لذت، اس کا ایسنس آپ کو پھر مزہ دے گا، آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اس ایپیسوڈ میں تھوڑا سیاسی گفتگو، خاص کر پی ٹی آئی کے حوالے سے، جس نے نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کے لوگوں کو خواب دکھائے، لیکن بدقسمتی سے ہم بھی انہی لوگوں میں سے خواب دیکھنے والے، لیکن ہمارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ طارالقادری صاحب جو کینیڈا سے چلے تھے اور جلسے جلوسوں میں دھرنے میں شامل تھے، انہوں نے اپنا رنگ عمران خان صاحب پہ نہیں چھوڑا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عمران صاحب ان کے رنگ میں رنگ جاتے، داڑھی شریف رکھ لیتے، تسبیح انہوں نے ویسے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی بھی پہن لیتے، تو لگتا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے، کیونکہ آج کل وہ نبی پاک کی سیرت، ریاست مدینہ، امر بالمعروف اور دوسری مثالیں دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص کر میرا خیال ہے ان کا مقصد پاکستان کیا عوامی تحریک کیا ہے پیٹ، اور اس کے بعد تحریک لبیک والے ٹی ایل پی، ان کو راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھلے عام وہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن اشاروں کنایوں میں وہ دعوت دیتے ہیں کہ میں بھی ایک اسلامی ذہن رکھتا ہوں، لہذا میرے ساتھ قدم ملا کے چلیں۔ تو یہ کام حکمرانوں کو تب یاد آتا ہے جب اقتدار ان کے پاؤں تلے سے کھسک رہا ہوتا ہے، ان کے آخری دن ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے بھی جمعے کی چھٹی کی، جوئے خانے شراب پہ پابندی لگائی، کیونکہ وہ ان کے آخری دن تھے جب ان کا چراغ اقتدار کا گل ہونے لگا، تو انہوں نے یہ اقدام اٹھانے شروع کیا۔ تو عمران صاحب نے ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی کی کہ وہ طارالقادری صاحب جو نواز شریف کے دور میں آتے تھے اسپیشل ماڈل ٹاؤن کے 12 یا 14 شہید، ان کا بدلہ یا ان کا انصاف لینے کے لیے، لیکن عمران صاحب کے دور میں 4.25 سال میں وہ آ کے انہوں نے کوئی تقاضا، کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی اقتدار میں آنے کا ان کا کوئی نہ کوئی پلان تھا یا حصہ تھا، کیونکہ ان کی طرف سے پھر کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا کہ کارروائی کہاں پہنچی ہے، کیا ہو رہا ہے، کب انصاف ملے گا۔ یہ جو متضاد چیزیں ہوتی ہیں، آج کل کا جو ووٹر ہے، شہری ہے، وہ سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ اب وہ پہلے والا دور نہیں ہے، لوگ انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں عمران صاحب کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ پھر حکومت ڈیزالو کرتے، اس سے پہلے داڑھی شریف بنانا شروع کرتے، مناسب داڑھی رکھتے، سر پہ امامہ باندھتے، ہاتھ میں تسبیح پہلے ہی ہے، پھر ریاست مدینہ کا پرچار کرتے، جلوسوں جلسوں میں یہ جو ڈانس اور یہ جو میوزک ہوتا ہے اس پہ پابندی لگاتے، تاکہ لوگوں کو ایک اچھا امپریشن جاتا کہ واقعی تبدیلی آ رہی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جو سیاسی مخالفین تھے ان پہ در پہ کیسز بنائے، تاکہ کل کو جب میری گورنمنٹ جائے تو میں کہنے والا بنوں کہ یہ سارے نااہل ہیں، ان پہ مقدمے ہیں، کیونکہ اور تو کوئی قیادت پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ اور پھر سلامتی کے اداروں کو بھی کہنے والا بنوں گا کہ دیکھیں آپ اگر مجھ سے اقتدار لے رہے ہیں تو کن کو دے رہے ہیں، جن کی عوام میں کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے، عوام انہیں چور ڈاکو کہتے ہیں۔ اور اس پہ سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی اس طرح کی سپیچز کی ہیں وہ کے پی کے میں جا کے کی ہیں۔ اس سے تھوڑی سی صوبائیت کا شائبہ لگتا ہے مجھے، جو اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کے پی کے میں جا کے پنجاب کے، سندھ کے لیڈروں کو چور ڈاکو کہیں گے
تو ان کے ذہن میں ایک نفرت سی پیدا ہوگی کہ شاید یہ لوگ مخلص نہیں ہیں، حالانکہ یہ فیصلہ عدالتوں کرنا چاہیے۔ آپ حکمران تھے 3.5 پونے 4 سال، کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ نے جو آج امریکہ کے نعرے لگ رہے ہیں کہ ان کا لیٹر آیا اور میری گورنمنٹ بدل گئی، آپ نے آسیہ بی بی کو چھوڑ دیا، عافیہ صدیقی کا کچھ نہیں کیا، فرینچ امبیسیڈر کو نہیں نکالا۔ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ 4-5 آپ کے کابینہ کے ارکان قادیانی تھے۔ تو یہ ساری متضاد چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں دیکھنے سننے والوں سے یہی گزارش ہے کہ خدا را ملک کے لیے سوچیں، اپنی مسلح افواج کے ہاتھ مضبوط کریں، ان کے کندھے سے کندھا ملا کے چلیں، سلامتی کے اداروں کو مضبوط کریں۔ سیاستدان سیاست تب کر سکیں گے جب یہ ملک باقی ہوگا۔ سیاستدان سب ہی ہیں، ایک ریڑھی والا بھی ہے، موچی بھی ہے، نائی بھی ہے، دھوبی بھی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لیڈر نہیں ہے۔ اسلامی دنیا میں اس وقت لیڈروں کا فقدان ہے۔ بھٹو، قذافی، بے نظیر، شاہ فیصل، انور سادات، صدام، سارے 1 by 1 دوز وار اسیسینیٹڈ، کوئی اپنی موت نہیں مرا، سب کو مار دیا گیا۔ تو جو بچے کھچے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے درپے میں، کیونکہ لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا آئندہ 15-20 سال کا ویژن ہوتا ہے۔ سیاستدان عام ہوتا ہے، وہ ووٹ لے کے آیا ہوتا ہے، وہ سیکٹریوں، ایڈیشنل سیکٹریوں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے جب وہ منسٹر بنتا ہے، کیونکہ اس میں اتنی ایبیلٹی، اتنی اس میں ویژن نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا نظام تعلیم اور پھر جعلی ڈگریاں بنا کے یہ لوگ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، یا بڑے بڑے سرمایہ کار اور کارخانے دار وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، کیونکہ سرکاری ملازم لاکھ پتی ہو سکتا ہے، کروڑ پتی، ارب پتی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ان پڑھ بزنس مین لاکھ پتی بھی ہو سکتا ہے، کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے، ارب پتی بھی ہو سکتا ہے، اور یہی ارب پتی لوگ اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں نہیں کہتا کہ سارے ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ان کا بزنس والا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بزنس کو کیسے سہارا ملے گا، اس کا مفاد میں نے کیسے پریزرو کرنا ہے، کس طرح کی پالیسی بنانی ہے۔ عوام کا وہ نہیں سوچتے۔ ووٹ بھی عوام کا، لاٹھی بھی عوام کے پیسے کی، آنسو گیس کے شیل بھی عوام کے پیسے کے، آنکھیں بھی عوام کی، سر بھی عوام کا، اور جیب پہ جو ڈاکہ پڑتا ہے وہ بھی عوام کی۔ اور ان لوگوں کے بنگلے، محل، اوورسیز پراپرٹیز، بچے سارے لگژری لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک سرٹن اماؤنٹ ان کو بجلی کے یونٹوں کی معاف ہوتی ہے، پی آئی اے کے ٹکٹس معاف ہوتے ہیں، سوئی گیس کے معاف ہوتے ہیں، ایون کہ گاڑیوں کا پیٹرول۔ ان کو تو آپ دیکھیں گے تو گرمیوں میں بھی انہوں نے کوٹ پہنا ہوتا ہے، جس کا عام شہری تصور نہیں کر سکتا۔ تو اگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انٹیریئر سندھ کا ایک عام سندھی یا بلوچستان کا ایک عام بلوچی لسبیلا، کولو، سبی کسی علاقے سے اسے اسلام آباد لے آئیں تو ایک دفعہ جب وہ اسلام آباد یا لاہور کو دیکھے گا تو وہ چکرا جائے گا، وہ سمجھے گا کہ کیا میں اس ملک کا شہری ہوں، اور اگر شہری ہوں تو کم سے کم میں 500 سال پیچھے ہوں۔ اسی طرح جب ہم یورپ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، جو کہ یورپ سے کم 100-200 سال پیچھے ہے، کیونکہ ہر چیز بدل جاتی ہے، ہر چیز سسٹمیٹک ہے۔ وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں 5 دریا ہیں لیکن نیسلے کی بوتل پانی کی 70 روپے کی ہے، بدقسمتی ہے۔ 5 دریا ہیں لیکن بجلی ہم فرنس آئل اور قیمتی گیس سے بنا رہے ہیں جو ہم نے ضائع کر دی، لیکن کالا باغ ڈیم پہ کوئی متفق نہیں ہے۔ عمران صاحب قوم کو اکٹھا کر رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ کالا باغ ڈیم پہ اکٹھے کرتے، پی ڈی ایم کو ایسا لائے عمل تیار کرتی، سارے مل بیٹھتے تاکہ عوام کو 4-5 پہ یونٹ
बिजली मिलती, आपका इंपोर्ट बिल जो गैस और फर्नेस ऑयल और ऑयल पे ख़र्च होता है वो भी कम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखें, शायद हमारी लाइफ में कभी ऐसा हो जाए, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने सलामती के इदारों को मजबूत करें, कौमी अमलाक की हिफाजत करें, सड़कों पे लोगों की जो प्राइवेट अमलाक है उनकी हिफाजत करें, पौधों की हिफाजत करें, एहतजाज करें लेकिन पुरअमन करें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। ये पाकिस्तान की अफवाज या जिसकी वजह से हम सब सुकून की नींद सोते हैं, अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दौरान गुफ्तगू को जुमला ऐसा तो मादरत चाहूँगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।